لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل کے اندر کہ وہ قیامت والے دن اپنے پورے بوجھ اٹھائیں گے. اپنا بوجھ تو پورے کا پورا اٹھانا ہی اٹھانا ہے. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور جن لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا ان کے بوجھ بھی وہ اٹھائیں گے. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، کتنا برا ہے وہ بوجھ جو وہ لوگ اٹھائیں گے. لہذا لا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کا یہ معنی ہے کہ جو بوجھ خود گمراہ ہوتے ہوئے بنائے ہیں وہ بھی اٹھائیں گے، اور جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہوئے بوجھ بنائے ہیں وہ بھی اٹھائیں گے. اللہ اکبر. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں حتیٰ یہاں تک کہ نبعث رسولا، جب تک ہم کوئی رسول مبعوث نہ کر دیں. اب اللہ یہ فرما رہا ہے کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک ان کی طرف رسول نہیں بھیجے دیتے. یہ ایک تو اصول یعنی جب تک حجت تمام نہ ہو جائے اللہ عذاب نہیں دیتا. اس سے مراد دنیاوی عذاب ہے یا اخروی عذاب ہے، یہ دونوں تینوں باتیں ہو سکتی ہیں. یعنی اس سے مراد دنیاوی عذاب ہے، جیسے قومیں تباہ ہوئیں تو اللہ تعالیٰ پہلے حجت تمام کرتا ہے، رسول بھیجتا ہے، اور کوئی بستی ایسی نہیں جس میں اللہ نے رسول نہ بھیجا ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی ایسی امت نہیں ہے جس کے اندر ہم نے کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور فرمایا ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہم نے رہنمائی کرنے والا بھیجا ہے. تو رہنمائی کرنے والے تو آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی بستی نہیں جہاں پہ کوئی نبی نہ آیا ہو یا کسی نبی کی تعلیمات نہ پہنچی ہو. اور اگر کسی کے پاس بالکل ہی کوئی تعلیم نہیں پہنچی، کوئی نبی نہیں آیا، نبی کی تعلیم نہیں پہنچی، اور وہ اس حال میں مر گیا کہ اس کو کسی نبی کی تعلیمات ہی نہیں پہنچی، تو وہ مر گیا، تو پھر اس کے بارے میں تو اس کو عذاب پھر اس کا مطلب ہے نہیں ہوگا. یا کوئی آدمی، کوئی بچہ پیدا ہوا اور بچپن میں ہی فوت ہو گیا، کسی کافر کے گھر پیدا ہوا بچپن میں فوت ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک ہم رسول نہ بھیجیں ہم تو اس کو عذاب نہیں دیتے. اس کا کیا معنی ہوگا؟ تو اس کے بارے میں ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو دنیا میں عذاب جن قوموں کے اوپر آیا ہے، اللہ تعالیٰ جب تک ان کی طرف رسول نہیں جاتا، جب تک حجت تمام نہیں ہوتی، اس وقت تک عذاب نہیں اس کو ہوتا. ایک اس کا معنی یہ ہے کہ اخروی طور پر عذاب نہیں ہوگا، جس کے پاس جب تک نبی کی تعلیمات نہیں پہنچی ہوں گی تب تک عذاب نہیں ہوگا. یا یہ دونوں معنی بیک وقت موجود ہیں. اب وہ لوگ جو لوگ زمانہ فطرت میں، فطرت کا زمانہ کہتے ہیں فطرت وحی کا زمانہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد، یعنی تقریباً 650 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی. تو یہ جو 500-600 سال کا عرصہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، یہ فطرت کا زمانہ کہلاتا ہے. تو جو لوگ فطرت کے زمانے میں گزرے وہ لوگ کدھر جائیں گے؟ وہ تو نہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ٹھیک طرح سے ملی، اس لیے کہ اس کے اندر تحریف ہو چکی تھی اور لوگوں نے عیسائیت بنا لی ہوئی تھی، اور اس کے اندر بہت سارا جو ہے وہ تحریف کر کے اپنی مرضی کا دین بنا لیا ہوا تھا. دین ابراہیمی کی شکل بھی بگاڑ دی گئی تھی، اور جن کو وہ شریعت جو اس وقت موجود تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بھی نہیں ملی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی انہوں نے نہیں پایا، تو ان کا حشر کیا ہوگا؟ ان کی طرف تو رسول آیا نہیں، کیا کیا جائے گا ان کے بارے؟ تو یہ جو قرآن کا اصول ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ جب تک ہم رسول نہ بھیجیں، حجت تمام نہ کریں، ہم کسی کے اوپر عذاب نہیں دیتے. یہ وہ بات ہے جو دنیا کے قانون میں کہا جاتا ہے ignorance of law is no excuse، کہ جو شخص قانون کا علم نہیں رکھتا وہ اس کو دلیل نہیں بنا سکتا، ڈیفنس نہیں بنا سکتا اپنے لیے کہ جناب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن شریعت میں ignorance of law is excuse. اگر کسی کو نہیں پتا تو اس کو اللہ عذاب نہیں دے گا. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب ہم نے کسی کو بھیجا ہی نہ ہو کسی کی طرف تو ہم عذاب کیسے دیں گے؟ حجت ہی نہیں تمام ہوئی، نبی کی تعلیمات پہنچی نہیں تو اللہ عذاب نہیں دے گا. اس کا مطلب یہ ہوگا، اس سے ایک موقف یہ نکلتا ہے، اور احادیث بھی اس کی رہنمائی کرتی ہیں اس موقف کی، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بالکل عذاب نہیں کرے گا جن کی طرف الہامی تعلیمات نہیں پہنچی، نبی کی تعلیمات نہیں پہنچی، جن کی طرف دین پہنچا ہی نہیں، ان کو عذاب نہیں ہوگا.
وہ لوگ معصوم قرار دیے جائیں گے. اس میں وہ بچے بھی شامل ہیں جو اگرچہ کفار کے بچے ہوں، لہذا وہ بھی سارے جنت میں جائیں گے. جس طرح کے لوگ ہوں گے، چاہے وہ یعنی انہوں نے کوئی بھی نیک عمل نہ کیا ہو، چونکہ ان کے پاس تعلیمات ہی نہیں پہنچی، وہ شعور کی عمر کو نہیں پہنچے، لہذا وہ سارے جنت میں چلے جائیں گے. ایک موقف یہ ہے. لیکن دوسرا موقف یہ ہے، اور اس موقف کی تائید بھی احادیث سے ہوتی ہے، کہ نہیں، بچے تو چلے جائیں گے، کفار کے بچے بھی جنت میں چلے جائیں گے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، وہ اپنے جو والدین کے جو اعمال ہیں، والدین کے کیے ہوئے اعمال، وہ اس کی شامت بچوں پر بھی پڑتی ہے، اور ایک نقطہ نظر ہے کہ وہ نہیں جائیں گے. لیکن جمہور کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کفار کے بچے بھی جنتی ہیں اللہ کے فضل سے. اور کیونکہ اللہ کے قانون کے مطابق وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اس تک نبی کی تعلیمات ہی نہیں پہنچی، تو وہ کیسے اس کو اللہ تعالیٰ عذاب کیوں دے گا؟ حجت ہی تمام نہیں. البتہ وہ لوگ جو شعور کی عمر کو پہنچے اور ان کو تعلیمات نہیں پہنچی، تو وہ اس کو تعلیمات کسی نے نہیں پہنچائیں، تو نہ پہنچانے والے مجرم ہیں. وہ تو مجرم نہیں ہے جس تک نہیں پہنچی. اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، اور اگر یہ جو کچھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو کچھ رب کی طرف سے نازل کیے گئے پہنچا ہر ایک کو. اللہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ نہ کیا نا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تو نے تو اللہ کی کے پیغام کو پہنچایا ہی نہیں، تم نے اپنا کام ہی مکمل نہیں کیا. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا گئے، اور جاتے ہوئے آپ یہ فرما گئے کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہیں یہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو موجود نہیں. اب یہ پہنچانے والے کے اوپر منحصر ہے، اور پہنچانے والے اب کون ہیں؟ اب ہم امتی ہیں. اب اگر کوئی شخص ہمارے ہوتے ہوئے، اور اس میڈیا کے دور میں جہاں سیکنڈوں میں پوری دنیا میں بات پہنچ جاتی ہے، اس دور میں بھی کوئی شخص اگر بغیر علم کے فوت ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس تک نہ پہنچیں، تو اس کے ذمہ دار امت مسلمہ ہے. وہ شخص ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قانون بنایا ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک رسول نہ. اب رسول تشریف لے گئے، ان کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، ذمہ داری امتیوں پر ہے کہ وہ پہنچائیں، اور اگر وہ پہنچا دیں گے تو پھر حجت تمام ہو گئی. اگر وہ نہیں پہنچائیں گے تو یہ جو دنیا بے خبری کی موت مر رہی ہے، دنیا اگر اسلام سے بے خبر ہو تو اس کی ذمہ دار امت مسلمہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے دعویٰ کرنے والے. رہ گئے وہ کہ جن تک پہنچی نہیں ہدایت، چاہے وہ کسی کے جرم کی وجہ سے ہو یا کسی فطری وجہ سے ہو، جیسے زمانہ فطرت وحی کے اندر کوئی ہو، وہ کیا کرے گا؟ وہ کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا، جہنم میں ہوگا؟ وہ کہاں ہوگا؟ اس کے بارے میں مسند احمد کے اندر اور صحیح ابن حبان کے اندر ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا امتحان اس دن کر لیا جائے گا. اس میں یہ ہے کہ ان سے کہا جائے گا امتحان اس طرح سے کہ ان کو فرشتے آ کے کہیں گے کہ اللہ کا حکم ہے تم جہنم میں چلے جاؤ. تو وہ چونکہ دنیا میں جو لوگ اس تصور کے ساتھ رہے کہ ہمیں اللہ کا حکم ماننا چاہیے، اللہ کا حکم نہیں پہنچا، لیکن خیال تو یہی تھا نا، انسان کے کانشس میں تو وہی ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کا حکم ماننا ہے. تو یہ انسان کے کانشس میں مرنے کے بعد بھی وہی ہوگا جس طرح کی زندگی اس نے گزاری ہو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث ہے مسند احمد کے اندر، صحیح حدیث ہے، لمبی حدیث، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت اور زندگی کے، موت اور قبر کے سارے حالات بتائے، کس طرح موت ہوتی ہے، کس طرح قبر میں جاتا ہے، مومن کیسے جاتا ہے، کافر کیسے جاتا ہے. اس حدیث میں ہے کہ مومن جب قبر میں جائے گا نا تو اس کو ایسا منظر دکھایا جائے گا جیسے سورج غروب ہونے والا ہو، عصر کے بعد کا وقت جب سورج غروب، تو وہ جلدی سے اٹھے گا آنکھیں ملتا ہوا، اور وہ کہے گا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، میں جلدی سے نماز پڑھ لوں. اور اس کو بتایا جائے گا کہ نہیں، اب تمہارا امتحان ختم ہو چکا ہے، اب یہاں نماز نہیں پڑھنی. نماز تو دنیا میں انسان پڑھتا تھا، یعنی گویا جس کو دنیا میں نماز کی فکر تھی اس کو وہاں بھی نماز کی فکر ہو. بعین ہی مسند احمد میں جو روایت ہے کہ ایسے لوگ جن کو نبی کی تعلیمات نہیں پہنچی، جن تک رسول کی رسالت نہیں پہنچی، وہ زمانہ فطرت وحی میں تھے یا جب بھی تھے، ان کا امتحان یہ کیا جائے گا. وہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ امتحان کا ذکر نہیں فرمایا کہ امتحان لیا جائے گا،
اس میں صرف اتنا ہے کہ ان کو کہا جائے گا کہ جاؤ جہنم میں چلے جاؤ، فرشتے آ کے کہیں گے کہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ جہنم میں چلے جاؤ، اور وہ اس لیے چلے جائیں گے کہ ان کے بیک آف مائنڈ میں یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے، اور وہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے جہنم میں چلے جائیں گے، اور جب وہ جہنم میں جائیں گے تو اللہ اس جہنم کو ان کے لیے جنت بنا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا حکم مانا ہوگا۔ تو اس سے شارحین نے اور علماء نے یہ شرح کی ہے کہ گویا یہ ان کا وہاں پہ امتحان لے لیا جائے گا، دنیا میں ان کو حجت نہیں تمام ہوئی تو وہاں حجت تمام کر لی جائے گی کہ بھلا یہ اللہ کو حکم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ اگرچہ یہ حدیث تو صحیح ہے اور یہ روایت موجود ہے، لیکن چونکہ یہ آخرت کے بارے میں ہے، اور کوئی بھی چیز جو آخرت کے بارے میں ہو اور احوال الآخرت کے بارے میں ہو تو اس کا ہم حتمی تعین نہیں کر سکتے، یہ متشابہات میں سے ہوتی ہے۔ متشابہات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس کے کئی مفاہیم نکل سکتے ہیں، اس کو ہم ایمانیات کا یا کسی عملی ضابطے کا بنیادی اصول نہیں کہہ سکتے، بس ایمان رکھ لیں اس کے اوپر کہ ہم اس کو اسی طرح ایمان رکھتے ہیں جیسے قرآن متشابہات کے بارے میں کہتا ہے کہ والراسخون فی العلم، جن کو اللہ علم میں رسوخ دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا آمنا بہ، کل من عند ربنا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ اب وہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا؟ امتحان تو بالکل نہیں ہوگا، اس لیے کہ امتحان، یہ دنیا دار الامتحان ہے، وہ آخرت تو دار الجزا ہے، تو دار الجزا میں امتحان نہیں ہو سکتا۔ البتہ وہ لوگوں کا رویہ ہو سکتا ہے جس رویے کو اللہ نے دنیا میں ہی جانچ لیا ہوگا اور اسی رویے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا، لیکن چونکہ اس حدیث میں بھی یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے جس طرف جائیں گے وہ ان کے لیے گل و گلزار بن جائے گا اور ان کے لیے جنت بن جائے گا۔ لہٰذا ایک بات تو حتمی ہے کہ اللہ کا یہ قرآن کا اصول بتایا ہوا یہ حتمی ہے، اسی کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا۔ گویا وہ حدیث بھی اسی کی تائید کرتی ہے کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، جس کے اوپر رسول کی تعلیمات نہیں پیش کی گئیں اور جس کے پاس رسول کی تعلیمات نہیں پہنچیں، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی عذاب نہیں کرے گا۔ اگر وہ معصوم ہے، اس نے کوئی اور جرم نہیں کیا، تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ جیسے حضرت زید بن عمر بن نفیل کی بات ہے غالباً، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد تھے، وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ فوت ہو گئے، لیکن ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو شرک سے بھی بری تھے، شرک کی طرف نہیں جاتے تھے، اور وہ لوگ توحید پر تھے، اور ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات بھی نہیں پہنچیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سفر بھی کیا شام کا، اور وہ صرف اس غرض سے کہ ان کو خالص توحید کی تعلیمات ملیں۔ اور پھر ان کے بارے میں یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ ان کو کسی نے کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے یہ دعائیں کرتے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ میں ان تمام قسم کے شرک سے بری ہوں، یہ جو بتوں کا شرک کیا جا رہا ہے اور بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے، میں اس سے بری ہوں۔ اور وہ گویا توحید پر ان کی وفات ہوئی۔ تو لیکن ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں ملا اور وہ پہلے ہی فوت ہو گئے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان کا کیا بنے گا قیامت والے دن، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تنہا ایک امت کی حیثیت سے اٹھیں گے قیامت والے دن، تنہا امت کی حیثیت سے اٹھیں گے۔ کیا مطلب؟ اب وہ کسی نبی کی امت میں بھی نہیں ہے تو تنہا امت ہے، لیکن چونکہ نبی نہیں پہنچا ان کی طرف تو پھر وہ ان کا حشر انشاءاللہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا۔ جب حجت تمام نہیں ہوئی اور ایک آدمی راہ راست پہ تھا، راست فکر پہ تھا، ایک اللہ نے جو عقل و شعور کا امتحان دیا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر نفس چاہے وہ کسی بھی کیفیت میں کافروں کے گھر پیدا ہو، اس کے اندر بھی نیکی اور بدی کا ایک شعور ہوتا ہے۔ اگر انسان اس شعور میں بھی پاس ہو جائے نا، اس شعور کے امتحان میں ہی پاس ہو جائے، نیکی اور بدی کا جو شعور اللہ نے رکھا ہے اس میں بھی پاس ہو جائے، تو نبی کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہوں تو گویا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب قرار دے دیتا ہے۔ بہرحال یہ اصول ہے قرآن کا کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، یہ رحمت ہے اللہ کی کہ جو لوگ بے خبری کی موت مر جائیں
ان کے بارے میں یہ خوشگمانی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے جو غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں کرے گا۔ اب پھر اللہ نے اس سسٹم کی تفہیم اس طرح سے بھی فرمائی ہے کہ جب قومیں تباہ و برباد ہوتی ہیں تو اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی رسول نہیں آیا، کوئی تعلیمات نہیں آئی ہیں، ایسے ہی ہم کسی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، نہ دنیا میں نہ اخروی طور پر عذاب ہم ایسے نہیں دیتے۔ کیسے دیتے ہیں؟ فرمایا فنومنا یہ ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم نے کسی بستی کو ہلاک کرنا ہوتا ہے، امرنا مترفیہا، تو ہم کوئی حکم دے دیتے ہیں اس کے خوشحال طبقے کو۔ خوشحال طبقہ عام طور پر علم بھی زیادہ رکھتا ہے دوسروں سے، اور وہ سماجی حیثیت بھی زیادہ رکھتے ہیں، مالی حیثیت بھی ان کی زیادہ ہوتی ہے، وہ گویا معاشرے کی کریم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو کوئی نہ کوئی حکم دے دیتے ہیں۔ بستیاں کیسے تباہ ہوتی ہیں وہ فنومنا بتایا اللہ کریم نے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک عذاب آ جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرے اور اس کو ہلاک کر دے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے کرتوتوں کے سبب ہلاک ہوتے ہیں۔ امرنا مترفیہا، ہم اس کے خوشحال طبقے کو کوئی حکم دے دیتے ہیں، مثلا نمازیں پڑھو، مثلا دیانتداری کرو، سچ بولا کرو، کوئی حکم دے دیتے۔ ففسقوا فیہا، اب وہ جو خوشحال طبقہ ہے وہ اس میں نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے، وہ اس حکم کی اطاعت نہیں کرتا، فسق میں مبتلا ہوتا ہے، اطاعت سے نکل جاتا ہے۔ فسق کا مطلب ہوتا ہے اطاعت سے نکل جانا، عدم اطاعت، نافرمانی کرنا۔ گویا نافرمانی کرتے ہیں تو حجت تمام ہوتی ہے، اگر وہ نافرمانی نہ کریں تو بستی برباد نہ ہو، نافرمانی نہ کریں تو حجت تمام نہ ہو، حجت تمام نہ ہو تو بستی برباد نہ ہو۔ لہذا فرمایا کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس آیت کا کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً کہ اللہ تعالیٰ نے بستی کو ہلاک کرنے کا پلان بنایا ہوتا ہے کہ میں نے ہلاک کرنا ہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بستی ہلاک کرنے کا ارادہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے سے پلان بنایا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو ہلاک کرنا ہے، نہیں، اللہ اس کو حکم دیتا، اللہ حکم دیتا ہے فَفَسَقُوا فِيهَا، اصل دندناتے پھرتے ہیں فساد اور اللہ کی نافرمانی اور افراتفری ان کی وجہ سے ہوتی ہے جو خوشحال طبقہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ ہے فنومنا بستیوں کے ہلاک ہونے کا، کہ بستی ہلاک کب ہوتی ہے؟ امرنا مترفیہا، ہم اس کے جو خوشحال طبقے کو کوئی حکم دیتے ہیں، ففسقوا فیہا، اور وہ اس حکم کی وجہ، اس کے حکم کی اطاعت کرنے کی بجائے اس کی نافرمانی کرتے ہیں، فحق علیہ القول، پھر ان کے اوپر بات سچ ثابت ہوتی، حجت تمام ہو جاتی، فحق علیہ القول، بات صادق آ جاتی ہے، بات پکی ہو جاتی ہے، سچی ہو جاتی ہے۔ کیا بات سچی ہو جاتی ہے؟ کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ایک حکم ملا ہے نا ان کو، تعلیمات پہنچی ہیں نا ان کو، تعلیمات پہنچی ہیں، انہوں نے اس کی عدم اطاعت کی ہے، نافرمانی کی ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہوئے ہیں، یہ قانون پورا ہو جاتا ہے، فحق علیہ القول، یوں ان کے اوپر بات پوری ہو جاتی ہے، فدمرناہا تدمیرا، تو ہم اس کو مکمل طور پر اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر حجت تمام ہو چکی ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنی بستیاں تباہ ہوئی ہیں وہ اسی قانون کے تحت تباہ ہوئی ہیں کہ اللہ کا حکم آتا ہے اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو جن بستیوں کو اللہ کا حکم نہیں پہنچا تو پھر اللہ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اور پھر جتنی 6-7 اقوام کا ذکر قرآن نے کیا ہے جو عرب کے اور ارد گرد کے علاقے میں تباہ و برباد ہوئیں، آپ ان سب کی اگر کہانی سنیں تو ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے۔ نوح علیہ السلام آئے ہیں، ہود علیہ السلام آئے ہیں، صالح علیہ السلام آئے ہیں، ان سب نے آ کے اس قوم کو جگایا ہے، اس کو اللہ کی توحید کا درس دیا ہے، اور پھر بھی اگر وہ نہیں مانے تو پھر جا کے ان کے اوپر عذاب آیا ہے۔ یہ فنومنا جو عذاب کا ہے، یہ جو اصول ہے عملی طور پر ان کے عذاب کے ظہور پذیر ہونے کا، اللہ نے اس کا اظہار فرمایا ہے کہ یہ نظام آخرت اور نظام امتحان کی جو تفہیم حاصل نہیں کرتا،
اس کو پھر دنیا میں بھی عذاب آ جاتا ہے، اور جو اس کی تفہیم حاصل کر کے اس تعلیم پر عمل کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اس کے اوپر عذاب نہیں آتا۔ یہ پہلے اصول بتایا ہے، فَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، کہ جب بھی کوئی بستی ہلاک ہوتی ہے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہلاک کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ چاہتا ہے ہلاک کر، مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنی ہوتی ہے تو اس طرح ہلاک ہوتی ہے، پہلے کوئی حکم آتا ہے، اس کی پھر وہ نافرمانی کرتے ہیں، پھر جا کے ان کے اوپر عذاب کا حکم ہوتا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی زمانے گزرے ہیں، جتنی بھی امتیں گزری ہیں، ان کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ کم اہلکنا، کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ من القرون من بعد نوح، نوح علیہ السلام کے بعد جتنی بھی بستیاں، جتنی بھی امتیں ہم نے ہلاک کی ہیں، کم اہلکنا، کتنی ہی ہم نے ہلاک کی ہیں۔ من القرون، مختلف زمانوں میں، یا قرون قرن کا مطلب صدی بھی ہوتا ہے، قرن کا مطلب زمانہ بھی ہوتا ہے، اور قرن کا مطلب امت بھی ہوتا ہے۔ من بعد نوح، نوح کے بعد کتنے زمانوں تک، یہ کتنی صدیوں تک، یہ کتنی امتیں تباہ و برباد ہوئی ہیں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تیرا رب جو ہے نا، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے اور خبر رکھنے کے اعتبار سے کافی ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، خبیرم بصیرا، خبر رکھنے کے حوالے سے اور دیکھنے کے حوالے سے، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے گناہوں پر نگاہ رکھنے کے اعتبار سے، ان کے کرتوت کیسے ہیں ان سب کو اللہ جانتا ہے، اور اللہ کافی ہے ان کا حساب رکھنے کے لیے، ان کی خبر رکھنے کے لیے۔ اللہ کا پورا نظام پرفیکٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب بستی تباہ ہو جاتی ہے تو لوگ اس شک میں پڑے، پتہ نہیں گناہگار تھے، پتہ نہیں کیا ہے۔ ہاں، جس بستی پر عذاب آتا تو اس حجت کے تمام ہونے کے بعد ہے۔ یہ البتہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ بغیر قصور کے ہی رگڑے جائیں، یہ ہو سکتا ہے۔ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو سب پس جاتے ہیں، آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ، اس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب دیتا ہے، اللہ اکبر، اذا انزل اللہ تعالی بقوم عذابا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب مسلط کرتا ہے، کبھی قوم کو پر عذاب بھیجتا ہے، اصاب العذاب من کان فیہ، تو عذاب پہنچ جاتا ہے ہر اس بندے پر جو اس قوم میں ہوتا ہے، پھر وہ نیک ہو، کوئی بد ہو، کوئی بچہ ہو، کوئی عورت ہو، بے قصور ہو، سارے بظاہر رگڑے جاتے ہیں۔ اللہ، آتا کسی اس وجہ سے ہے جو اللہ نے حجت تمام کی ہوتی، لیکن سارے تو گناہگار نہیں ہوتے، کوئی بے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، سارے رگڑے جاتے ہیں۔ لیکن فرمایا ثم بعثوا علی اعمالہم، قیامت والے دن جب وہ اٹھیں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے، تو ہر شخص اپنے عمل کے نتیجے میں اسی طرح کی کیفیتوں میں اٹھے گا۔ گویا جو لوگ نیک ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ دے گا، اور جو لوگ برے تھے ان کو اسی طرح کا حشر ہوگا۔ تو حشر کے وقت سارے معاملات سیدھے ہوں گے، یہاں پہ پتہ نہیں چلتا، یہاں تو سارے رگڑے جا سکتے ہیں۔ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، جتنی بھی بستیاں ہم نے ہلاک کی ہیں، جتنی بھی امتیں تباہ و برباد ہوئی ہیں نوح علیہ السلام کے بعد، یعنی کتنے ہی لوگوں کو جو برباد کیا، اسی اصول کے تحت ہوا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور فرمایا کہ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کو گناہوں کا حساب رکھنے میں کوئی دقت ہے، کوئی پریشانی ہے، اللہ خود ہی کافی ہے سب کا حساب رکھنے کے لیے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا اقرا کتابک، یہ کتاب اپنی خود پڑھ لو، چالان سامنے آ جاتا ہے نا تو ہم خود دیکھ لیتے ہیں، انکار کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اسی طرح قیامت والے دن بھی انکار کی گنجائش نہیں ہوگی، اور وہ حساب رکھنے کے لیے اللہ کافی ہے، اس کے لشکر کافی ہیں۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ اللہ اکبر، جو کوئی تم میں سے عاجلہ چاہے، عاجلہ جلدی والی، یہ جو پیچھے بات ہوئی تھی نا کان الانسان عجولا، یہ اسی کی وضاحت ہے۔ زندگی گزارنے کے دو موڈ، زندگی گزارنے کے دو طریقے، دو مناہج، دو اسالیب، اس کا ذکر ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، دنیا میں زندگی گزارتے وقت، پہلے آپ ترجمہ سمجھ لیں پھر اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دو موڈ کیسے ہیں، ان کا کمپیریزن کیا گیا ہے تاکہ آخرت سمجھ میں آ جائے۔
من کان یرید العاجلہ، یہ عاجلہ اجلت والی، جلدی والی، یعنی دنیا کو کہا جاتا ہے۔ دنیا جب ہم کہتے ہیں نا تو دنیا بھی عربی زبان کا لفظ ہے، دنا یدنو سے، اس کا مطلب ہوتا ہے قریب والی۔ عاجلہ کا مطلب جلدی والی، اور دنیا کا مطلب قریب والی، گویا دنیا ہی عاجلہ ہے۔ من کان یرید العاجلہ، جو تم میں سے جلدی والی چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا، ہم اس کو پھر جلدی دے دیتے ہیں، اس دنیا میں ان کو عطا کر دیتے ہیں جو دنیا چاہتا ہے۔ ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، ہر شخص کو دنیا نہیں ملتی، لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں اس کو ہم دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ثم جعلنا لہ جہنم یصلاها مذموما مدحورا، لیکن پھر ایک کام یقینی ہے، یعنی دنیا میں جو شخص دنیا چاہتا ہے، دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے، آخرت اس کے پروگرام میں شامل نہیں ہے، تو لازمی نہیں ہے کہ اس کو دنیا مل جائے۔ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم اس کو جو چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ لمن نرید، اس کے لیے جس کے لیے ہم نے ارادہ کیا ہو کہ دینا ہے۔ ہر ایک کو نہیں ملتی، دنیا کے لیے کوشش سارے کرتے ہیں، کسی کو مل جاتی کسی کو نہیں، لیکن دنیا کے لیے کوشش کرنے والے کا ایک انجام یقینی ہے، کیا؟ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنایا۔ آخرت پروگرام میں ہی نہیں ہے، دنیا ملی چاہے نہیں ملی، آخرت یہ ضرور تباہ ہو گئی۔ حتی ثم جعلنا لہ جہنم، ہم اس کے لیے جہنم بنائی ہے، یصلاھا، جس میں وہ داخل ہوگا، اللہ اکبر، مذموما مدحورا، مذمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا، مدحورا، دھتکارا ہوا ہو کے اور مذمت کیا ہوا ہو کے پھر وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ ایک طرح کا طرز زندگی ہے، زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک یہ کہ دنیا کے لیے زندگی گزاری جائے، ایک یہ کہ آخرت کے لیے زندگی گزاری۔ دنیا کے لیے زندگی گزاری تو ہو سکتا ہے دنیا مل جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے نہ ملے۔ لمن نرید ہے نا، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا نہیں دیتا۔ دنیا مل جائے یہ بھی غیر یقینی بات ہے، دنیا نہیں ملی یہ بھی غیر یقینی بات ہے، ہو سکتا ہے مل جائے، ہو سکتا نہ، لیکن ایک بات یقینی ہے، آخرت ضرور تباہ ہو گئی۔ آخرت میں اللہ نے اس کے لیے جہنم رکھا ہے۔ ومن اراد الآخرہ، دوسرا موڈ آف لائف یہ ہے، دوسرا طرز زندگی یہ ہے، دوسرا زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے، من اراد الآخرہ، آخرت چاہتا ہے آدمی، وہ دنیا میں ہر کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ آخرت ضرور دے دینا، آخرت میں نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لوگوں سے اس نے سلوک کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، آخرت میں اجر چاہتا ہے۔ من اراد الآخرہ، آخرت اس کے پروگرام میں شامل ہے، ہر لمحے وہ کہتا ہے یا اللہ آخرت میں لینا، جہنم سے بچنا، جنت میں جانا۔ وسعی لہا سعیہا، ساری زندگی اس کے لیے محنت کرتا رہتا ہے۔ اب اس کی دنیا بگڑے گی کہ نہیں بگڑے گی، یعنی دنیا کے لیے اس نے کوشش نہیں کی، آخرت کے لیے کی ہے، تو دنیا کیا اس کی بالکل بگڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی؟ یقینی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ پھر بھی دنیا دے دے۔ دنیا بگڑے گی کہ نہیں بگڑے گی یہ یقینی نہیں ہے جس نے آخرت کے لیے کام کیا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں اس کو کچھ بھی نہ ملے، ہو سکتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو بہت مالدار بنا دے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یعنی حالت ایمان میں کوشش کرتا رہے بس۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایک بات یقینی ہے، دنیا بگڑی کہ نہیں بگڑی یہ یقینی نہیں ہے اس کے لیے، ایک بات یقینی ہے کہ آخرت ضرور بن گئی۔ وَكَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، آخرت میں ان کی کوششیں اللہ اس کی قدردانی کرے گا، ان کی ساری کوششوں کی قدردانی ہوگی۔ تو یہ گویا دو موڈز آف لائف اللہ نے بتائے ہیں، زندگی گزارے دنیا کے لیے، آخرت اس کے پروگرام میں شامل نہیں ہے، اس میں بھی یقینی نہیں ہے کہ دنیا ملے کہ نہ ملے۔ ایک بات یقینی ہے کہ آخرت ضرور تباہ ہو گئی، اور دوسرا موڈ آف لائف یہ ہے کہ وہ حالت ایمان میں، آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، ایمان کی حالت میں وہ کوشش کرتا ہے کہ یا اللہ آخرت دے دے، یا اللہ جہنم سے بچا لے، یا اللہ جنت دے دے، ہر کام اسی مقصد کو سامنے رکھ کے کرتا ہے۔ دنیا بگڑے یا نہ بگڑے یہ نہیں اس کا مطلب کہ لازماً دنیا بگڑ جائے گی اس کی، نہیں، ہو سکتا ہے دنیا پھر بھی بن جائے، یہ بات پھر بھی غیر یقینی ہے۔ ایک بات اس کی یقینی ہے کہ آخرت ضرور بن جائے گی، لہذا دونوں صورتوں میں دنیا غیر یقینی ہے اور آخرت یقینی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
یقینی ٹارگٹ کو سامنے رکھ کے دنیا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔